بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کے ذریعے سایہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سحری کی ایک اور ریسیپی لے کے حاضر ہوں، انڈا پالک۔ بہت مزے کی بنتی ہے، تو چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں پالک۔ پالک کو کیا کرنا ہے، آپ نے کاٹ کے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ اس کے اندر دھول مٹی ہوتی ہے جو آپ نے کم از کم 5 پانیوں میں سے گزارنا ہے، تب جا کے یہ بالکل صاف ہوگی۔ تو اس کو میں صاف کر کے ابال لیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس کو ابال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ادھر میں نے لے لیے انڈے ان کو میں نے ابال لیا ہے۔ انڈوں کو آپ نے ابال کے اور اس کا چھلکا اتار لینا ہے۔ چھلکا اتار کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے یا تو چھری سے کٹ لگا دینے ہیں۔ اس کا میں چھلکا اتار کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارے میں نے چھلکے اتار دیے ہیں۔ اب یا تو آپ چھری سے کٹ لگا لیں، یا پھر یہ کانٹا لے کے اس کے ساتھ ایسے سوراخ کر لیں۔ یہ سوراخ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم سالن بنائیں گے تو اس کے اندر تک مسالہ جائے گا انڈے کا، اور انڈا پھٹے گا نہیں۔ تو یہ سب میں نے ان کو سوراخ کر لیے ہیں۔ ادھر سے میں نے پالک بوائل کر لی ہے۔ پالک کو کیا کروں گا، یہ میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے۔ آپ نے اس میں جار میں ڈال دینا ہے، بلینڈر میں ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے بالکل اچھی طرح سے۔ تو اس کو گرینڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ لے لیتا ہوں کڑھائی، اور کڑھائی میں ڈال لیتا ہوں تھوڑا سا آئل، تقریباً 1 چمچ یا 1.5 چمچ، مطلب کہ تھوڑا سا آئل آپ نے لینا ہے، اور اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں یہ انڈے۔ ان انڈوں کو آپ نے کر لینا ہے فرائی۔ اب اس میں تھوڑی سی میں ڈالوں گا ہلدی، 1 چٹکی سی بس، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ چوتھائی چمچ کا حصہ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالی ہے، اور اب ان انڈوں کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ آپ دیکھ لینا جب اس کا کلر ان انڈوں کا جو ہے وہ ریڈ ہونے لگے، گولڈن ہونے لگے، تو آپ نے یہ نکال لینے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ماشاءاللہ بہت پیارا سا گولڈن سا ایک کلر آ گیا ہے انڈوں کے اوپر۔ اس کو میں نکال لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں باقی مسالہ بناتا ہوں۔ دوستو، بہت مزے کی یہ ڈش بنتی ہے، ضرور بنائیے گا، اور مجھے پھر آپ دعائیں دیں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے۔ اب ان کو سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں اسی کڑھائی میں آئل 1 کپ، اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیے ہیں 2 پیاز، ایسے چاپ کیے ہوئے میں نے ڈالے ہیں، اور ان کو میں اچھی طرح سے براؤن کروں گا۔ آپ کو ہمیشہ یاد ہے کہ جب بھی میں دال بناتا ہوں یا پالک بناتا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیاز آپ لوگوں نے اچھی طرح سے براؤن کرنے ہیں۔ یہ اس میں جو دال میں جاتے ہیں وہ بھی پیاز براؤن ہوں تو مزہ کرتے ہیں، اور پالک میں ہوں تب بھی یہ پیاز براؤن ہو کے تبھی مزہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے 2 چمچ ڈال دیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور اب اس کی اور اچھی طرح سے بنائی کروں گا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ۔ اب اس میں جائیں گے مسالے۔ آدھا چمچ نمک ڈالا، 1 چمچ میں لال مرچ پاؤڈر یہاں پہ ڈال رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آدھا چمچ میں ہلدی ڈال رہا ہوں، اور اس کے ساتھ دھنیا پاؤڈر میں نے 1 چمچ ڈالنا ہے۔ پیاز بہت زیادہ اپنا جلنے لگا ہے، تو اس لیے مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس کو تھوڑا سا پانی لگاؤں گا اچھی طرح سے، تاکہ ان کی بنائی بھی ہو جائے، اور پیاز اور مسالہ ہمارا جلنے سے بچ جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کا پیاز جو ہے وہ زیادہ جلنے لگا ہے، آپ کا مسالہ جلنے لگا ہے، تو آپ فوراً اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ اگر غور سے دیکھیں تو پیاز کا کتنا پیارا کلر آ گیا۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹماٹر اور مرچیں ڈال دینی ہیں۔ ٹماٹر میں نے 2 کاٹے ہیں، اور اس کے ساتھ 5 مرچ میں نے سبز مرچ لی ہیں، وہ میں نے ڈال دینی ہے۔ پالک اور ساگ میں سبز مرچ بہت زیادہ مزہ کرتی ہے، بہت ٹیسٹفل رہتی ہے۔ تو اب میں نے ٹماٹر کو اچھی طرح سے پکانا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں کور بھی کر دوں گا، تاکہ یہ اچھی طرح یہ مسالہ بن جائے۔ اچھا، پالک میں جب آپ ٹماٹر ڈالیں تو ان کو اچھی طرح سے پکا لیا کریں۔ اور یہ دیکھیے، یہ بالکل گل چکے ہیں۔ اب ان کو میں ایسے اوپر سے تھوڑا تھوڑا میش کر لوں گا، اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ دیکھیے، یہ مسالہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا زبردست قسم کا مسالہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں وہ جو انڈے میں نے
رکھے ہوئے ہیں ان کو میں ڈال دوں گا۔ انڈوں کو میں نے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں، اور ایک بار پھر ان انڈوں کو یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے اس مسالے میں پکا لینا ہے تاکہ مسالہ ان انڈوں کے اندر تک پہنچ جائے۔ تو دوستو میں نے پالک جو ہے وہ گرائنڈ کر کے رکھ لی ہے۔ جب یہ انڈے اچھی طرح سے اس میں اپنا مسالے کو اپنے اندر جذب کر لیں گے، اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ پالک اس کے اندر میں ڈال دوں گا جو گرائنڈ کی ہوئی ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیے میں پالک ڈال دیتا ہوں۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جب بھی پالک بنائیں تو اس میں آپ احتیاط کیا کریں، نمک پالک میں ہمیشہ سے پہلے سے ہوتا ہے، پالک کے پتوں میں یہ نمکین ہوتے ہیں، پالک میں نمک ہوتا ہے، تو نمک ڈالتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کہیں زیادہ نمک نہ ہو جائے۔ میں نے بہت کم نمک ڈالا ہے، تو اس لیے کم ڈالا ہے تاکہ پالک میں جو اپنا اس کا ایک نمکین سا وہ ذائقہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نمک تیز نہ ہو جائے۔ اب میں نے اچھی طرح سے پالک کو پکانا ہے، اس کا پانی سارا میں نے خشک کر دینا ہے۔ جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ایک ایسی چیز ڈالوں گا کہ اس نے آئل چھوڑ دینا ہے اور یہ تری بن جائے گی۔ دوستو پالک کا پانی جب اچھی طرح سے خشک ہو جائے تب جا کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیے بالکل تقریباً یہ خشک ہو چکا ہے پانی اور یہ آئل چھوڑنا شروع کر چکی ہے۔ تو اب ہم نے ڈال دینی ہے اس میں خشک کسوری میتھی۔ کسوری میتھی کا کمال یہ ہے کہ ایک تو خوشبو اور ذائقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے کہ فوراً سے پہلے جو ہے گرم مسالہ ہو وہ بھی آپ نے آخر میں ڈالنا ہوتا ہے، اور کسوری میتھی جو ہے یہ بھی آپ نے آخر میں ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی اس کے اندر آئل ہوتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ میں اس کو تھوڑا دم لگا دیتا ہوں، اس کو بند کر دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا زبردست قسم کا یہ تری چھوڑ چکی ہے، یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے سالن ہمارا۔ تو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو 2 منٹ کے لیے میں دم پہ رکھوں گا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دم کھولنا ہے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھانا ہے، اتنی مزیدار قسم کی یہ ریسیپی ہماری بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں آپ سب لوگوں کے گھروں میں بارش کی طرح برستی رہیں میرے دوستو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ پاک میرے وہ دوست جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور بہتر روزگار دے۔ جو میرے دوست پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو میرے دوست بیمار ہیں اللہ پاک ان کی بیماری کو دور کرے۔ انشاءاللہ میری اگلی ریسیپی میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سحری میں یہ سالن آپ نے ضرور بنانا ہے، مجھے بتانا ہے کہ آپ کا سالن کیسا بنا، فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ جو چیز اچھی بنے اس کے لیے حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔